میں وقت دینے کا بہت شکریہ. میں اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس بجٹ کے اوپر بحث کر رہے ہیں, اور ریمیٹنس کی بات جہاں تک کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اعتماد کم ہو گیا اوورسیز پاکستانی کو اپنے اداروں کے اوپر؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتی کہ پاکستانیوں کو اپنے اداروں پہ اعتماد کم ہوگا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے، آپ کے آنے والے وقت کے لیے، آپ کی معاشی ترقی کا جو اہداف مقرر کرتے ہیں وہ ایک ہوپ ہوتی ہے قوم کی. اور اس وقت جو بجٹ آیا ہے اس میں بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ، چاہے اوورسیز جو کہ سب سے زیادہ ریمیٹنس دیتے ہیں، ان کو جو ایئرپورٹ پہ جس طرح کا حالات سے فیس کرنا پڑتا ہے ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. اسی طرح تنخواہ دار طبقہ جس کو خود ایکسیپٹ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ جی سب سے زیادہ ٹیکسز وہ دیتے ہیں، اب وہ ان کی تنخواہ تو پہلے ہی کٹ جاتی ہے آنے سے پہلے اس کے بعد جب وہ نکالنے جاتے ہیں تو پھر ٹیکس دے رہے ہیں. جس طرح ATM پہ ٹیکس بڑھا، اسی طرح جب وہ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں یوٹیلیٹی بلز پہ، تو کب تک ہم تنخواہ دار طبقے کو اس طرح سے ٹیکسز لگا کے ہم اپنے اہداف کو پورا کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کوئی انسینٹیو لیتے کہ ہم انڈسٹریز کو لگائیں، انڈسٹریز کو پروموٹ کریں؟ آپ خود سوچیں کہ آن لائن جو کام کر رہی تھی، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے تھے، خواتین کام کر رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والوں کو تو حکومت کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ان پہ 18% ٹیکس. پھر آپ ایک طرف آپ کی ڈیول پالیسی، کوئی انرجی پالیسی نہیں ہے. آپ نے ایک طرف کہا، سائن کر کے آئے پیرس ایگریمنٹ میں کہ ہم جو ہے گرین انرجی کو پروموٹ کریں گے. پھر جو پاکستان سب سے زیادہ جہاں پہ سن لائٹ ہے اس کا ہمیں استعمال کر کے ہمیں IPP سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، جو کہ خود پرائم منسٹر نے کہا تھا. پھر آپ کا 18% سولر ٹیکس لگانا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام اس وقت بلبلا رہے ہیں. آنے والے وقت سے خوف زدہ ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ اور اب مزید. میم آپ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر خواتین پارلیمنٹیرینس ہوں یا خواتین کی ایک آواز ہیں، اس وقت اس بجٹ کے اندر خواتین کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟ دیکھیں، جو ہم تو 50% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی، اور میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ پاکستان میں اس وقت خواتین سے سب سے زیادہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے. 2013 کے بعد جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی، ویمن پارلیمنٹیرین کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں، کوئی بھی PSDP میں ان کی کوئی اسکیم شامل نہیں کی جا رہی، نہ ہی انہیں برابری کے حقوق ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہم نے جینڈر بجٹنگ میں نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اسے اٹھایا، لیکن لاسٹ ایئر 11.2% تھا اس پہ بجٹ. اس مرتبہ اس کو بھی ریڈیوس کر دیا. ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، تو خواتین کو تو خود گورنمنٹ آن نہیں کر رہی. اور آپ اس وقت جبکہ آپ دیکھیں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں پاکستان 147 نمبر پہ، اونلی 1 یعنی سوڈان سے پہلے، باقی ہم جینڈر رینک کے اندر بہت پیچھے آ گئے. یہی وجہ ہے کہ خواتین کو ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لاسٹلی بتا دیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مرغلہ کی پہاڑیوں پہ آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو وجہ بتائی جاتی ہے جی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، گرمی ہے، اس کی وجہ سے لگتی ہے. اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ ہے. اب درخت ہمارے لگ نہیں رہے، تو کلائمیٹ کی جو اس وقت بڑا ایشو ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ اس وقت افیکٹڈ جو ہے وہ پاکستان ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے جو بدترین فلڈ آیا جس کے اندر سندھ بلوچستان سب سے زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے بعد بھی کلائمیٹ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے. کبھی تصور نہیں تھا کہ اسلام آباد میں 48-49 ٹمپریچر چلا گیا اور پھر ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو فصلیں متاثر ہو رہی ہیں. آپ کی جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جو کہ کبھی بارشیں ہوا کرتی تھی، سرسبز ہوتا تھا، آہستہ آہستہ آپ نے اس کو کنکریٹ کا شہر بنا دیا. تمام وہ علاقے آپ جب ہم جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف تو وہ جو جہاں پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی تھی وہ سب کے سب سوسائٹیز بن گئی. ہم نے اپنی جو بیسک تھی، جو ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری تھے، اسے جب ہم نے ختم کر دیا تو اسلام آباد جیسا بیوٹیفل جو ہمارا کیپٹل ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا. مارگلہ ہمارا حسن تھا، اب دیکھیں روزانہ اس میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہ CDA کا کام ہے اسے کنٹرول کرے. تھینک یو سو مچ.